اپنے جسم کے اندر جو تین چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک نفس ہے، اس میں چکھنے کی اور کھانے کی عادت نفس کی ہے، روح کی نہیں ہے۔ اب میں آپ کا اذان کو نہ جانے ایک دم پرواز لے کر کہاں سے کہاں میں سفر کر سکتا ہوں، دیکھیے گا، سنیے گا میری طرف، سوچیے گا میرے ساتھ اور پرواز میرے ساتھ کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھئی یہ تمام پلیٹیں لگی ہوئی بتا رہی ہیں کہ کچھ پک رہا ہے، جو تقسیم ہوگا مہمانوں کو کھلایا جائے، جو باورچی پکا رہا ہے اس نے اس میں نمک بھی ڈالا ہوگا، مرچیں بھی ڈالی ہوگی، کچھ دیر کے بعد وہ چمچ پہ لے کر چمچ سے یا اپنے ہاتھ پہ ڈال کر چکھتا بھی ہے۔ یہ کیوں چکھ رہا ہے کہ نمک کتنا ہے، اس میں مرچیں کتنی ہیں۔ میں کسی تفریق میں پڑھ کر سنی اور شیعہ کا مذہب کا الگ بیان نہیں کر رہا، موت آپ سنی پر رکھ دے، شیعہ پر رکھ دے، عیسائی پر رکھ دے، یہودی پر رکھ دے، سب پر ایک جیسی ہے۔ اگر جملہ سمجھ میں آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، میری تائید ہو جائے گی۔ اب مجھے یہ بتائے، جو وہ چکھ رہا ہے نمک، کیا چیز ختم ہوئی؟ وہ سالن ختم ہوا یا چکھنے والا ختم ہوا؟ کیا چیز ختم ہوئی؟ وہ جس شے کو چکھا ہے وہ شے ختم ہو گئی۔ ابھی بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ فرما رہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گی۔ اس کا مطلب ہے جس شے کو چکھا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ بس انسان کے لیے اب قیامت تک موت ہے ہی نہیں۔ تو ہاتھ بلند کر کے یک سوار ہو کے نعرہ حیدری۔ اس نے چکھا، موت کو تمام کر دیا۔ اب موت، اب اللہ نے چکھایا کیوں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ بھئی اللہ نے چکھایا، باورچی کیوں چکھ رہا پوچھئے گا؟ وہی دیکھ جس کو وہ پکا رہا ہے اس کو 3-4 دفعہ چمچ پہ لے کے چکھے گا۔ کیوں؟ کہ بھائی ابھی تقسیم ہونی ہے کہ میرے والی دیکھ خراب نہ ہو جائے۔ ایسا ہی گھر میں جو خواتین پکاتی ہیں وہ کیوں چکھتی ہیں؟ کہ بھائی ابھی دسترخوان پروسا جانا ہے، تو ایسا نہ ہو نمک تیز ہو جائے، مرچ تیز ہو جائے۔ اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ انسان جس کے پاس نفس ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ چکھایا اس لیے جا رہا ہے کہ جو ساری زندگی موت کے لیے دیکھ پکاتا رہا، جو چیز اس میں تو نے ڈالی ہے، اگر تو نے شرافت ڈالی ہے، تو نے محنت ڈالی ہے، تو نے رزق حلال ڈالا ہے، تو نے چوری کا پیسہ نہیں ڈالا ہے، تو جب چکھایا جائے گا تو تمہیں وہ شیریں لگے گا۔ اور اگر ساری زندگی کسی کی جیب کاٹی ہے، کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کے پیسے پہ قبضہ کیا ہے، کسی کی دولت پہ قبضہ کیا ہے، اب جو وہ دیکھ پکی ہے جب وہ چکھائی جائے گی تو تجھے وہ کڑوی محسوس ہوگی۔ گھبرا تو نہیں کرنا۔ اللہ نے چکھائی اس لیے ہے کہ جو ساری زندگی تیار کی ہے اب اس کو چکھ، چل جائے کہ تم نے تیار کیا کیا۔ اب اس میں اگر کسی کے ناحق پیسے ہیں تو مجھے بتائیے، جس سالن اتنے سے سالن میں پورا ڈبہ نمک کا ڈال دیں گے کیا حالت ہوگی؟ کڑوا ہی ہونا ہے، تو کڑوا ہی ہونا ہے۔ جس دیکھ کی موت کی دیکھ کی تیاری کے لیے جس میں تم نے حق مار مار کر پیسہ ڈالا ہے اس کا ذائقہ پھر میٹھا نہیں ہونا۔ جس دیکھ کی تیاری کے اندر لوگوں کی جیبیں کاٹ کاٹ کر پیسہ ڈالا ہے اس کا ذائقہ میٹھا نہیں ہونا۔ اور اگر موت کا ذائقہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے چکھایا کیوں ہے؟ میں جملہ اب آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بیدار مجمع ہے، اب آپ کے ذہن کو اتنا آبیار کر دیا کہ اب میں یہ خوبصورت پودا آپ کے عقیدوں میں لگا سکتا ہوں۔ یاد رکھے گا، جس گھر کے اندر موت کی تیاری کروائی جاتی ہے وہاں پر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے،
جنازے میں شریک ہوئے، بس سوچا کہ اسی کے لیے موت تھی، ہمارے لیے نہیں۔ کئی لوگوں نے حق کا ساتھ اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں موت ان پر نہ آ پڑے، لیکن من تو وہ بھی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ موت کی بھی دو چیزیں ہیں، ایک کو شہادت کہتے ہیں، دوسرے کو ہلاکت کہتے ہیں۔ اب بھائی یہ دو چیزیں لیتے چلے جائیے گا اور سہمتوں کو تمام کروں، 5 منٹ ادھار کے اور 5 منٹ اپنے بچ کے گئے۔ بھائی تو جو ہے یاد رکھیں بھائی، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ شہادت، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، انسان ساری زندگی بھائی یہ KG میں گیا، پریپ میں گیا، 1 2 3 پڑھتے MSc اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے، لیکن اگر بیکار بیٹھا ہے گھر میں تو کہیں گے نہیں بابا اتنی ڈگریوں کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر انسان بے موت مر گیا تو زندگی کا فائدہ کیا ہوا؟ انسان چند کتابیں پڑھ کر یہ سوچتا ہے یہ پڑھی اس لیے کہ مجھے اچھی کرسی مل جائے، یہ ڈگری حاصل اس لیے کی کہ اچھا مقام مل جائے، یہ پڑھائی اس لیے کی، پیسہ اس لیے خرچ کیا، محنت اس لیے کی کہ اچھی نوکری مل جائے۔ اللہ نے دو قسم کی موتیں رکھی ہیں، ایک کو شہادت کہتے ہیں، دوسرے کو ہلاکت کہتے ہیں۔ زندگی گزار دی اور شہادت کا پتہ ہی نہیں تو پھر زندگی گزاری کس لیے؟ توجہ ہے؟ اب میرا جملہ لیتے چلے جائیے گا، میرا جملہ اس ترجمے میں کم از کم ضائع نہیں جائے گا، اور جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ان کے درمیان تو بالکل ضائع نہیں جائے گا۔ یاد رکھے گا، اب شہادت بھی آپ کے سامنے ہے، ہلاکت بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو بہترین موت ہے اس کو شہادت کہتے ہیں، جو بدترین موت ہے اس کو ہلاکت کہتے ہیں۔ تو یاد رکھے گا، جب خلیفہ سے پوچھا گیا تو آپ بتائیں تو صحیح، آپ نے علی کو کیسا پایا؟ علی کیسا ہے؟ علی رہبر کیسا ہے؟ علی قاضی کیسا ہے؟ علی جنگجو کیسا ہے؟ تو خلیفہ نے پکار کر کہا کہ علی کو ہم نے ایسا پایا، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے خلیفہ کے پاس، لیکن پھر کہہ رہے اگر علی نہ ہوتے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ جب رسول کے پاس لوگ پہنچے نا، یا رسول اللہ ہم جہنم کے رائے تھے، جنت کے راستے پہ آپ نے ڈالا، نمازیں آپ نے سکھائی، روزے آپ نے رکھوائے، حج آپ نے کروایا، نیک عمل آپ نے کروائے، ہمیں آپ نے حکم دیا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے عطا کر دو۔ تو کلمہ آپ کا سکھایا ہوا، یہ نمازیں آپ کی، روزے آپ کے، ہم کتنی نمازیں پڑھیں کہ آپ راضی ہو جائے، ہم کتنا روزہ رکھیں کہ آپ راضی ہو جائے، ہم کتنا حج کریں کہ آپ راضی ہو جائے۔ قرآن کی آیت نہ ہو میری گردن اڑا دینا، اور قرآن کی آیت ہو اور آپ یقین نہ کریں تو اپنے ایمان کو بیٹھ کر بولنا، رسول نے فرمایا مجھے تمہاری نمازیں نہیں چاہیے، روزے نہیں چاہیے، حج نہیں چاہیے، ہاں اگر میرا اجر دینا چاہتے ہو، جو میں نے محنت کی ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہو، تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میرے قرابت داروں سے مودت کرو، یہی اجر رسالت ہو جائے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میرے قرابت داروں سے محبت نہیں، محبت میں اور مودت میں فرق ہے۔ گھبرا تو نہیں گھبرائے بیٹھے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ہی کہہ دیجیے۔ محبت نہیں مانگی، کیونکہ اللہ وہ حکم نہیں دیتا جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جائے۔ اللہ جانتا تھا میں نے انسان کو خلق کیسے کیا ہے،
کہ یہ محبت کرتا نہیں ہے، محبت ہو جاتی. اولاد ہوئی، اولاد جیسی بھی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، کالی ہے کہ گوری ہے، بے عیب ہے یا عیب دار ہے، ماں باپ ہے تو محبت کرتی نہیں، محبت ہو جاتی ہے. لیکن مودت جو ہے، مودت کی نہیں جاتی، ہوتی نہیں ہے، کی جاتی ہے. اللہ نے اس نے مودت کا حکم دیا ہے. اب میں جملہ آپ کے حوالے کرے لے رہا ہوں اور دامن وقت میں گنجائش نہیں، 5 منٹ میرے پاس باقی ہے. جملہ لیتے چلے جائیے گا، گھبرائے ہوئے ذہنوں سے کلام نہیں ہے. جو مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے جملہ لیتے چلے جائیں. اولاد سے محبت ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہوتی ہے. پانی سے نکالو تو مر جاتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے رسول کی اور اس کے قرابت داروں کی مودت ایسے رکھنا، تم سے چھینی جائے تو پھر تم زندہ نہ رہ سکو. جو بتا رہے تم سے چھینی جائے تو تم زندہ نہ رہ سکو. بھائی اس کو میں اور آسان کیے دیتا ہوں. میرے بھائی موجود ہیں پالٹا پولیس ہے، ان کو سب اور عطا فرمائے اور ان کی والدہ کے مزید درجات بلند فرمائے. میں ایک سوال آپ سے کر سکتا ہوں. بھئی ماں ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے، باہر لڑائی ہو تو کیا ماں بچے کو بھیجتی ہے کہ جاؤ اندر بٹھا لیتی، خبردار بیٹا باہر حالات ٹھیک نہیں ہے، باہر نہیں نکلنا. لیکن میں نے ان ماں کو دیکھا 10ویں محرم کا جلوس تھا، علم نکلے ہوئے تھے، خودکش بمبار درمیان میں تھے، مائیں اولادوں کو لے کر آگے آئی ہوئی تھی. کیوں؟ اولاد سے محبت ہے، حسین سے مودت. جملہ میں فضائل کا آخری اور ربط مسائل، جہاں مودت کی بات آئے شریعت کی نگاہ میں مودت وہ مقام ہے جس پر محبت قربان ہو جاتی ہے. کیوں؟ اب شریعت کی بات آ گئی، اب مودت اہل بیت کی بات آ گئی. لوگ کہتے ہیں جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لائے تھے. میں انہیں مسلمانوں کو قرآن کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں اور مجھے بتا دو صحیح، رسول کی حفاظت کیسے کی؟ کہ رسول کو اٹھا لیتے تھے، بیٹے کو لٹا دیتے تھے کہ بیٹا سوا ہو جائے، میرا یہ بھتیجا جو ہے یہ بچ جائے، محمد مصطفیٰ بچ جائے. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، یتیم بچوں کو لوگ پالتے ہیں لیکن اولاد کو قربان نہیں کرتے. آؤ جناب عمران سے پوچھو، جو کہتے ہیں یہ تو بھتیجا پال رہے تھے، بھتیجا پال رہے تھے، انداز کیسا تھا؟ بیٹے ذبح کروا دیے کہ رسول بچ جائے. وہیں سے اعلان کر کے جناب عمران، جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں او کمکل ملا دیکھ تو صحیح، میں اپنا بھتیجا نہیں، میں تو اپنا عقیدہ پال رہا ہوں. باقی مثال جہاں مودت کی بات آتی ہے محبت قربان ہو جاتی ہے. اولاد کی داڑھی سفید ہو، ماں کو محبت ہوتی ہے. اولاد کی داڑھی اتر رہی ہو، ماں کو محبت ہوتی ہے. اولاد 6 مہینے کی ہو، ماں کو محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے جبلت میں ڈال دی. لیکن باہر کربلا کسی کا 18 سال کا ہے تو وہ کہہ رہی ہے بیٹا تجھ سے محبت ہے، حسین سے مودت ہے. حسین سے مودت. میں تمام جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے میں ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ نا، آج قربانی ہر شخص دیتا ہے، ہر مسلمان ہر صاحب استطاعت دیتا ہے. کس کی یاد میں؟ اسماعیل کی یاد میں. تاریخ کہتی ہے کہ صرف چھری کا نشان گلے پہ آیا تھا. ماں 3 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکی تھی. کربلا کے میدان میں علی اکبر جیسا بیٹا جو خلق میں خلق میں نبی محمد مصطفیٰ جیسا ہے، جس کو آقا حسین نے نماز شب میں مانگا ہے. ماں کے خیمے کا قدم رکھتا ہے، ماں نے دائیں کو موڑ لیا، بیٹا ادھر سے آیا، ماں نے بائیں کو موڑ لیا. ماں کے سارے ثواب کی مجلس ہے نا، آؤ کربلا کی ماں کا حال نہ سنو تم لوگوں. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹا کہتا ہے اماں، کوئی ماں علی اکبر جیسے بیٹے سے بھی ناراض ہوتی ہے؟ اماں میری کوئی خطا تھا نہیں بیٹا، تجھ سے کبھی کوئی خطا
لیکن کیا دیکھتی ہوں یہ تمام کے لاشیں آ چکے، تو ابھی تک زندہ ہے، تو ابھی تک زندہ ہے۔ وہاں اللہ نے آواز دے کر کہا جنت میں کہ اسماعیل کی ماں ہاجرہ ذرا یہ منظر بھی دیکھ، تیرے بیٹے کے گلے پہ چھری کا نشان کیا تھا، تو دیکھ دیکھ کر روتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ یہ کربلا کی ماں کو دیکھ، یہاں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اماں میں مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں، اماں میں مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ کہا اگر اجازت لینی ہے تو پھر مجھ سے نہ لے، یا اس پھوپھی سے لے جس نے 18 سال تک تجھے پالا ہے، 18 سال تک تجھے پالا ہے۔ یہ کربلا کی دوسری ماں ہے جس کے 2 بیٹے ہیں، جس کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا تو وہ ہے جس کو آقا حسین نے اٹھا کے سوار کیا ہے، اتنا چھوٹا بچہ، اور خدا کی قسم جس وقت آقا حسین کو جناب علی اکبر کو اس ماں نے آتے دیکھا نا، ٹھنڈی سانس لے کر وہ اتنا کہا کہ بھیا حسین کیا میرے بیٹوں کا صدقہ دے کر علی اکبر سے موت ٹال نہیں سکتی؟ کیا علی اکبر سے موت ٹال نہیں سکتی؟ کہاں ایسی ماں آئیں گی، کہاں ایسی ماں آئیں گی؟ پاک رب العزت اس ماں کے درجات بلند فرمائے۔ فوراً جناب علی اکبر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا اماں مجھے بس اتنا بتائیے آپ افضل ہیں یا دادی زہرا؟